جی اچھا، زمین سے آسمان تک ساری دولت فاطمہ کی ہے، خدا حاکم ہے تو لیکن حکومت فاطمہ کی ہے، اور فدق کو لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ، یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ جناب حیدری یا عزت مآب خطیب شاہ نجف خطیب آل محمد جناب علامہ عمران باس مظہری صاحب آف لاہور ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمان کے نعرہ تک كل محمد نعيما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه وتربية الخلق وحراستها من دابه ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات صلوات بر محمد و آل محمد ثم الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان ومعصومة كل زمان بلقيس حجرة التقديس والجلال وآوصية عالم التكميل والكمال
کوكب سبيل القبول وشمعة مجلس الرسول الصديقة المباركة الراضية المرضية عالمة غير معلمة أم الكتاب وأم العلوم وأم الأنوار وأم أبيها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فاطمة الزهراء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فرمان معصوم ہے، تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے شایع اے ایمان والو، تم بھی صرف نبی پر درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔
آیت میں صرف نبی کا ذکر ہے. خدا اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو صرف نبی پر، اور صاحبان ایمان سے تقاضا کیا گیا ہے کہ تم بھی درود و سلام بھیجو صرف نبی پر. آیت میں نبی کی آل کا ذکر موجود نہیں ہے. ایک سوال ہے جہاں تک پہنچتا ہے پہنچائیے. ہوائی باتیں میں نے کبھی ممبر سے کی نہیں، تبرک ہے شعور کا جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے بڑھ رہا ہوں. عالم اسلام سے اور بالخصوص اللہ والوں سے اور بالخصوص ان سے جن کا خیال ہے قرآن کافی ہے، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن میں درود صرف نبی پر ہے، تم کس کے کہنے پر آل نبی پر درود بھیج رہے ہو؟ ہر بات ہر کسی کا حصہ نہیں ہوتی، ہر تبرک ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. شوگر پیشنٹ کے سامنے میں نے کبھی حلوے کی پلیٹ رکھی نہیں. بیٹا تھوڑی حیرت دور کر کے شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھا. داد دینا ضروری نہیں ہوتا، چہرہ اتنا پر رونق ہو، محسوس ہو کہ شیعہ چہرہ میرے سامنے. قرآن میں درود صرف نبی پر ہے، علی نبی. اور ایمان والوں سے بھی کہا گیا ہے صلو علیہ. یہ علیہ کی ضمیر واحد کی ضمیر ہے. خدا اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں. ابھی میں آپ کو موقع دوں گا کہ آپ اختیار ہی سے زبان کی عبادت کر لیں، پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو ذکر مجبور کر دے گا تو مجبوری کی عبادت سے اختیار کی عبادت افضل ہوتی ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد جو ذکر مجبور کر دے گا تو اختیار ہی سے ہو جائے تو بہتر ہے. اور ابتدا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مخلوق کی زبانیں دربار لسان اللہ کی باندیاں ہیں. محمد 14 ہو گئے. یوں جو چیز محمدوں تک جائے بڑھ جایا کرتی ہے.
نہیں پہنچی، میری بات ہی نہیں پہنچی حضور. بات خدا تک تھی تو محمد ایک تھے، بات مصطفیٰ تک آئی محمد 14 ہو گئے. اس سے بڑا تبرک پیش کیا کروں. لوگ کہتے ہیں علی والوں کو سوائے علی کے کسی اور شے کی خبر ہی نہیں، نہ شان رسالت کو جانتے ہیں نہ شان توحید کو جانتے ہیں. مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، جیسی توحید و رسالت علی والے جانتے ہیں کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، جیسی توحید سے علی والے واقف ہیں کسی کے تصور اور گمان میں بھی نہیں آ سکتی. اس لیے کہ ہم نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی ہے. ہائے ہائے ہائے. ہم نے آپ کو بیٹا بات کو پسند آ رہی ہے؟ اتنے سیریس چہرے کے ساتھ بیٹا مجلس نہیں سنتے کہ پڑھنے والے کی نظر پڑ جائے تو اگلی آیت ہی بھول جائے. تھوڑا چہرہ پر رونق بناؤ، تھوڑا ذکر آل محمد والا چہرہ بناؤ تاکہ دو باتیں کر سکوں. جی ہاں، جملہ میں نے حضور آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اذن دخول ملے تو حاضر ہو. بات خدا تک تھی تو محمد ایک تھے، بات مصطفیٰ تک آئی محمد 14 ہو گئے. اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں. کائنات کے رسول کا فرمان ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. وقسم اللہ ذالک النور بنصفین، پھر اس نور کے پروردگار نے 2 برابر حصے کیے، ایک کو محمد قرار دیا، دوسرے تو جان ان کی اس وقت چھوٹتی ہے جب پتہ چلتا ہے جی مجلس ختم ہو. میرے مخاطب صرف وہ ہیں جو مجلس سننے والے لوگ ہیں. جی کس کے کہنے پر آل نبی پہ درود بھیج رہے ہو؟ تو امت مسلمہ کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جس مصطفیٰ پر خدا نے درود بھیجا ہے
اس مصطفیٰ کے کہنے پر ہم آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ میری بات محفوظ رکھیے گا، آپ کو لطف دیتی رہے گی۔ تو پھر آپ پر الزام لگا دیا جائے کہ آپ مصطفیٰ کو خدا سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ آئے آئے، کاش میری بات کی قدر ہوتی تو مجھے لطف آتا۔ خدا جو کہہ رہا تھا میں نبی پہ بھیجتا ہوں، اور مصطفیٰ نے کہا نہیں آل نبی پہ بھی بھیجو، تو آپ مصطفیٰ کے کہنے پہ بھیج رہے ہیں نا، خدا کے کہنے پہ تو نہیں۔ تو پھر آپ پہ الزام لگا دیا جائے کہ آپ مصطفیٰ کو خدا سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ علی کو رسول سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ علی کو رسول سے بڑھانا نہیں چاہتے، جیسے بات خدا کرتا ہے تشریح مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ہم دنیا کو سمجھا رہے تشریح کے لیے پروردگار نے علی کو رکھا ہے۔ خدا بات کرتا ہے، محمد تشریح کرتے ہیں، محمد بات کرتے ہیں، علی تشریح کرتے ہیں۔ مجھے خبر نہیں کہ کون کس انداز سے اس آیت کے ذیل میں گفتگو کرتا اور سوچتا ہے۔ رسول نے فرمایا قولو اللہم صلی علی، اس کی گونج ذرا کم کر دیں جی، کدھر گیا بندہ؟ قولو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ دو پیغام وصول کیجیے۔ اب وقت اتنا بیت چکا ہے، سردی بھی بہت ہے، آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے۔ کائنات کے رسول نے فرمایا درود یوں پڑھو، اے پروردگار، قولو کہو، اللہم اے ہمارے اللہ، صلی علی محمد وآل محمد، تو محمد و آل محمد پہ درود بھیج۔ درود ہم نے بھیجنا تھا، ہم سمجھ رہے تھے ہم بھیج رہے ہیں، درود پڑھا تو پتا چلا بھیج نہیں رہے، کچھ مانگ رہے۔ اس لیے کہ بھیجتے ہوئے تو اللہ کو کوئی نہیں پکارتا، اللہ کو تو تب پکارا جاتا ہے جب کچھ مانگنا ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم کچھ بھیج رہے ہیں، درود پڑھا تو پتا چلا بھیج نہیں رہے تھے، کچھ مانگ رہے تھے۔ قولو اللہم، تو کون درود؟ جو بھی درود پڑھے گا یہی کہے گا اللہم صلی علی محمد۔ استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق کے سماعت ادا نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، پروردگار تو محمد و آل محمد پر درود بھیج۔ جاہل درود پڑھے گا تو یہی کہے گا پروردگار تو بھیج، عالم درود پڑھے گا تو وہ یہی کہے گا پروردگار تو درود بھیج۔ میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آدم بھی ان پہ درود پڑھے تو اسے بھی کہنا پڑتا ہے پروردگار تو بھیج، نوح بھی درود پڑھے تو یہی کہنا پڑتا ہے پروردگار تو بھیج۔ حد یہ ہے وہ ابراہیم جو خود صاحب درود ہے، وہ بھی حویلی زہرا پہ درود بھیجے تو یہی کہنا پڑتا ہے پروردگار تو بھیج۔ تو پھر امت مان کیوں نہیں لیتی کہ حویلی زہرا نگاہ پروردگار میں اتنی بڑی ہے جس پر درود بھیجنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے؟ ہائے ہائے، یار سپیکر والا کہاں ہے؟ اتنی گونج ہے پتہ نہیں کہ یہ جو بچے سے بزرگ تک، جاہل سے عالم تک، امتی سے نبی تک، جو بھی ان پر درود بھیج رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے پروردگار تو بھیج۔ تو پھر امت مان کیوں نہیں لیتی کہ حویلی زہرا نگاہ پروردگار میں اتنی بلند و بالا ہے جس پر درود بھیجنے کے لیے اللہ ہونا واجب ہے؟ نہیں، میں لفظ بدلوں گا معانی کی کائنات بدل جائے گی۔ ان پر درود بھیجنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے، نہیں انہیں کچھ بھی بھیجنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ تو خبردار کوئی 10 محرم قرآن پڑھ کے حسین کو نہ بھیجے، انہیں کچھ بھیجنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی حیثیت ہی نہیں۔ بھائی اس کی گونج ختم کر دیں یار۔ اللہ کے علاوہ کسی کی حیثیت ہی نہیں کہ انہیں کچھ بھیج سکے۔
یا گاؤں کے لوگ ہیں اور آپ سے بہتر اس مثال کو کون سمجھے گا کہ چودھری کا مزارع چودھری کی گندم کاٹے اور چودھری کچھ گندم عنایت کر دے اور وہ مزارع اسی گندم میں سے جھولی بھر کے چودھری کے دروازے پہ گفٹ کرنے آ جائے. لطف آ گیا ہے. جی جی آپ سلامت رہیں. مصطفیٰ کی بیٹی اس طرح کے زیرک سامعین ملے تو بات کرنے کا لطف آتا. کیوں بیٹا بنتی ہے بات حضور؟ کیوں حضور بات بنتی ہے؟ تم رحمت بھیجو گے رحمت کی حویلی پر. آپ کو ایک لمحے میں سردی بھول نہ گئی تو پھر لطف کیا ہے؟ تم رحمت بھیجو گے. میری بات کے لیے تھوڑا دماغی پروسیسر کو تیز کرنا پڑتا. میں نے پہلے بتایا مجھے ہوائی باتیں نہیں آتی. تم رحمت بھیجو گے رحمت کی حویلی پر. پانی کی پیاس بجھانا چاہتے ہو رزق کو روٹی کھلاؤ گے. صراط مستقیم. صلوات کو صلات پر اتنی فوقیت حاصل ہے عزت علی کی قسم کہ اگر صلوات ساتھ نہ لے جائے تو جس کی صلات ہے وہ بھی دیکھ کے چہرہ موڑ لیتا. متوجہ ہیں حضور؟ صلات پر صلوات کو اتنی فوقیت حاصل ہے. صلات اگر صلوات ساتھ نہ لے جائے تو جس کی صلات ہے. آپ یہاں سے گھر چلے جائیں گے آج رات آپ کو یہ بات شاید سونے نہ دے اگر میرا پیغام پہنچ گیا اور اسی بات پہ میں منبر چھوڑ رہا ہوں. صلوات کو صلات پر اتنی فوقیت حاصل ہے کہ صلات ادھر سے ادھر جاتی ہے صلوات ادھر سے ادھر آتی ہے. صلات سنت مصطفیٰ ہے صلوات سنت خدا ہے. اور عزت محمد کی قسم صلوات کو صلات پر اتنی فوقیت حاصل ہے کہ صلات اگر سجدے میں ہو تو صلوات آ کے پشت پہ بیٹھ سکتی ہے. لے دیں کیا کہنا. ٹھیک ہے ایز رکھ دو. جی جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت